سورہ آل عمران مدنیہ، آیاتها 100 ورکوعاتها 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے۔ پچھلے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی جس میں اسماء حسنی اللہ کے 99 صفاتی نام جو کہ قرآن سے ثابت ہیں، جو کہ قرآن پاک کے آخری صفحوں پہ موجود ہیں، اور اسی طرح اسم اعظم اللہ تو ذاتی نام ہے اللہ کا، اس میں اسم اعظم کی تشریح 5-6 احادیث نبویہ کی صورت میں پیش کی تھی، اور آج جو سورہ آل عمران کی اگلی آیات کا یا سورہ آل عمران کا جو شان نزول ہے، وجہ تسمیہ ہے، اور دوسرا اہم موضوع اس میں نجران کے عیسائیوں کے متعلق، اور پھر اس میں وہ سوالات جو نجران کے عیسائیوں نے کیے اس سے متعلق گفتگو ہے، اور اللہ کے نام کو ہمارے بعض حضرات، بعض بھائی اور بہنیں اور مائیں وہ اللہ جی کہہ کے پکارتی ہیں یا پکارتے ہیں۔ اس اللہ جی کے کہنے پر ہمارے اکابر دیوبند علماء کرام بھی اس نام کو استعمال کر چکے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ جس بات کی تحقیق اگر نہیں ہوئی تھی
تو اب اگر ہو گئی ہے تو اس نام میں جی کے لفظ کی وجہ ممانعت کیا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیے ہے جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اللہ کے سلام آئے صحابہ کو، اہل بیت کو، تو کچھ صحابہ نے جیسے السلام علیکہ یا جبرائیل، جب جبرائیل آتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جب ہوتی تھی تو جب وہ سلام کرتے تھے تو وعلیکم السلام یا جبرائیل فرماتے تھے، سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ تو ایسی صحابہ بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا جبرائیل، السلام علیکہ یا میکائیل، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اسرافیل، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ملک الموت عزرائیل، السلام علیکہ یا جبرائیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جبرائیل۔ تو یہ کلمات اللہ نے سلام کے مرحمت فرماتے تو جواب بھی حضور عطا کرتے تھے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی سلام کیا اپنے حبیب کو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، یہ تو حضور نے فرمایا نا، ورنہ اللہ کی طرف سے بھی درود تھا اور سلام تھے امت محمد کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا وعلیکہ یا السلام علی اللہ یا وعلیکہ السلام یا اللہ، تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سلام اس کے لیے ہوتے ہیں جو سلام جس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں موت و حیات سے گزارا گیا ہے، ہم پہ مصیبت بھی آ سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، کوئی افتاد بھی آ سکتی ہے، کوئی تقدیر بری بھی بن سکتی ہے، اللہ نہ کرے، آذن اللہ منا منکم جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ بہرحال تو اللہ کو کوئی کسی چیز سے خطرہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں السلام علی اللہ، کہ اللہ پر بھی سلام ہوں؟ سلام تو اللہ کا نام ہے، وہ تو خود سلامتی ہے، اور سلامتی اس کے حکم کن کے کلمے میں اور فیقون کے ہونے میں بند ہے، سبحان اللہ۔ تو جس شخص کو، جس ذات کو حیات اور موت کا خطرہ ہو وہاں پر السلام کا لفظ کہا جاتا ہے، اور جہاں تک سلام غیر مسلمین کا حکم ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں نے پہلے بہت بڑی لمبی تحقیق اور گفتگو قرآن و سنت اور علماء اور فقہا کی آراء کی روشنی میں کی تھی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اس میں مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم عیسائی یہودی یعنی بت پرست وغیرہ اگر ان سے کوئی معاملہ ہو بھی جائے، معاملہ ان سے پھر بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حضور کے شاتمین سے، صحابہ کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے کبھی بھی کوئی معاملہ کرنا میرے نزدیک تو حرام ہے۔ باقی علماء کی اپنی مرضی، میں تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے تحت ایسے شخص کو اپنا دوست نہیں سمجھتا جو میرے محبوب کے صحابہ کو اپنا دوست نہ سمجھے۔ لعنت ہو ان کے اس کردار پر، اس منفی سوچ پر کہ ان کے اکابر علماء بھی آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ تم کیوں اس خلفاء راشدین کو اور امہات المؤمنین کو، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات کو، ان کی شخصیات کو جو کہ اللہ کی منتخب شخصیات، اللہ کی محبوب ترین شخصیات، ان پر تم تبرہ کرتے ہو، گالیوں سب و شتم کرتے ہو، ایسے مذہب پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کوئی مذہب ہے جس مذہب میں کسی کے پیشواؤں کو گالی دی جائے؟ بہرحال مختصر بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنے جذبات کو نہیں روک سکتا، جو میرا فرض ہے، جو امت تک پہنچانا میرا حق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے اس سلام کہنے سے آپ کو بتایا کہ اللہ کو سلام کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس لیے اب کوئی ہمارے پنجاب میں ہمارے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے وہ اللہ جی کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ جی، اللہ جی، جیسے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں اپنی ماں کو امی جی، امی جی، ابو جی، ماموں جی، چچا جی، تایا جی، فلاں جی،
کیا معنی ہے اس کا؟ کبھی پتہ بھی کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ جی کا معنی کیا ہے؟ ہاں نہیں، یہ تمہاری اردو کا لفظ جی نہیں ہے. یہاں سے مراد اس کا یہ معنی ہے جو اردو میں جو کسی بھی اگر یعنی ہندکو میں یا سریکی میں یا پنجابی میں اگر وہ نام کی تشریح ہے تو یہ ڈکشنری میں موجود ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، میری ماں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میرے ابو اللہ آپ کو سلامت رکھیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر اللہ کو کہو اللہ جی، تو اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی دعا دینا جائز ہے؟ نہیں ہے. تو میرے خیال میں بلکہ اکابر علماء جو اس وقت کی تحقیق کر چکے ہیں، جن میں ہمارے بہت ہی مشہور و معروف حضرت مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تشریحات، جن کی تفصیلات، جن کی قرآن کی تفسیر، اور اسی طرح حضرت صوفی میرے ذہن سے اب نام ان کے نکل گئے ہیں، علامہ سواتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے بھائی تھے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علماء عطا کیے جو صرف علم نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ حلم بھی رکھتے تھے، اور حلم کے ساتھ قبولیت کا درجہ بھی رکھتے تھے. علم کی مثال روشنی ہے، روشنی آپ کو گندگی بھی دکھا سکتی ہے، روشنی آپ کو اچھائی بھی اور اچھی جگہ بھی دکھا سکتی ہے، روشنی کا کوئی قصور نہیں. علم ایک روشنی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اس لیے تو علماء، مفقہاء اور محدثین، یہ ایک ہمارے دادا جی حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیونکہ میں نے ان سے تفسیر پڑھی، مولانا سراج الدین شیخ التفسیر والفقہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر خصوصی رحمت نازل فرمائے. انہوں نے انسان کی زندگی کی تشریح بڑے خوبصورت انداز سے کی. وہ فرماتے تھے کہ انسان جسم کا نام ہے، انسان بدن کا نام ہے، جوارح اعضائے خمسہ کا نام ہے، حواس خمسہ کا نام ہے. اب یہ ساری باتیں بڑی لمبی ہیں، بڑی تفصیل طلب ہے، کئی مرتبہ اس پر تفصیل کر چکا ہوں. تو یہ انسان کہلاتا ہے، اور اس انسان کی جو اللہ نے تربیت کی ہے وہ روح کے ذریعے کی. انسان ڈھانچہ ہے، ایک درنگا ہے، ایک لوتھڑا ہے. جب تک روح نہ آئے اس وقت تک اس انسان کو انسان ہی نہیں کہتے. کہتے ہیں مر گیا ہے، یہ مردہ ہے. اب یہ انسان نہیں رہا، مردہ ہو گیا ہے. اب یہ فلاں شخص تھا، بھائی مقصود علی منظور ہیں، یا بھائی ہاشمی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہاشمی صاحب ہیں، یا فلاں ہمارے بھائی ہیں، وہ ہیں، زندہ ہیں تو ان کا نام ہے. اس لیے موت کی فکر رکھے، 24 گھنٹے ہم وقت اپنے آپ کو تیار رکھے کہ کسی وقت بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے. تو بہرحال تو یہاں میرے دادا جی کی بڑی خوبصورت لفظوں کی تشریح یہ علمی نقطہ ہے جو کہ علماء کے لیے ہے، فقہاء کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ذوق علم رکھتے ہیں. انہیں کیا جسم کی تربیت روح کے ذریعے ہے اور روح کی تربیت وحی کے ذریعے. سبحان اللہ. جسم کی تربیت روح کے ذریعے ہے. روح اس کے اوپر سوار ہے، اس جسم کے اوپر، اور جسم اس کی سواری ہے، اور اسی سے پھر وہ جسم اس روح کی تربیت سے چلتی ہے. روح پاک تب ہو سکتی ہے، نیک تب ہو سکتی ہے اللہ کے جب تک حکم اور رسول اللہ کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے اور انس اور محبت اور درد کے ساتھ بچی. اس لیے کسی نے تو کیا خوب کہا، اور وہ بھی بہت بڑے عالم کی ایک بات ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. یہ مت سمجھے کہ جن کے قبے ہوں، جن کے اوپر لوگوں کا رش ہو، وہ مرجع خلائق ہوں. کوئی شک نہیں، اللہ نے بعض پیغمبروں کو مرجع خلائق بھی بنایا تھا، اور بعض پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا کوئی امتی بھی نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوا کثرت اور قلت کسی کی قبولیت کی نشانی نہیں، یا کسی کے جنازے میں کثرت اور قلت اس کی قبولیت کی نشانی یا عدم قبولیت کی نشانی نہیں. قبولیت دراصل ایمان کی وہ روح، یعنی جسم کی تربیت میں جو روح ہے
اس روح کی جو تربیت وحی اللہ میں کی گئی ہے، یعنی اللہ کی وحی میں، جب تک اس وحی کے ذریعے سے جو اللہ کی کلام منزل من اللہ ہے، علی قلبک بلسان عربی تنزیل من رب العالمین ہے، اس وقت تک وہ انسان کامل نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کسی موقع پر پوچھا کہ حضرت اسلام اور قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ کہا کہ میں 3 لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے اس کی رضا حاصل کرو۔ سبحان اللہ، تمہاری 5 وقت کی نماز کم سے کم جماعت سے اور عورتوں کی گھر میں اپنے وقت پہ، اور نماز ہو 5 منٹ کی ہے یا 10 منٹ کی ہے، خشوع و خضوع اپنی طرف سے ضرور پیش کریں، باقی چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پر۔ خیالات آتے ہیں، کچھ آتا ہے، وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ جب تک کہ خود اپنے آپ کو، خیالات کو اس کے اوپر مرکوز نہیں کرو گے، ایسی نماز پھر منہ پہ ماری جاتی ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو لازمی بات ہے اس وقت اگر امتی، اگر اس کا مقتدی وہ کسی خیالوں میں کھویا ہوا ہے، بھئی اللہ اکبر، بس سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے رکوع میں جانا ہے، بس معلوم ہو گیا اس کے خیالات ہیں، اس کی روح اللہ کے پھر بھی تابع ہے، اس کی روح پھر بھی وہی اللہ کے تابع ہے۔ اس لیے مولانا احمد علی شیخ التفسیر، شیخ الاسلام، مفتی اعظم حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگرد میرے مولانا دادا جی علاء الدین مولانا سراج الدین، اور پھر انہی سے میں نے سیدنا مولانا احمد علی لاہوری کی طرز تفکر پر اور ان کی طرز پر جو تفسیر انہوں نے ان کو پڑھائی تھی، الحمدللہ یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے فخر نہیں کر رہا، تکبر سے نہیں کہہ رہا، صرف تحدیث نعمت کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان 2 حضرات کی ایسے ہی تفسیر قرآن اور ترجمے میں اللہ نے تلمذ خاص عطا کیے ہے، اور میں نے 2 زانوں طے کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے پورے 25 سال زندگی کے عرصے میں میں نے ان سے قرآن اور حدیث کی اور فقہ اور تفسیر اور علوم شریعہ کی، الحمدللہ سینہ بسینہ ان سے براہ راست میں نے یہ علوم حاصل کیے ہیں۔ مگر میں اپنے علوم پر اللہ کے ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ میں بہت ناقص ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان لغزش کھائے اور کوئی امتی اس سے گمراہی کی طرف چلا جائے۔ میری زبان کو اپنی لگام میں رکھ، بخود بناصیتی میری پیشانی کو اپنی لگام میں رکھ، بخود بیدی میرے ہاتھوں کو پکڑ لے اور میری کلائیوں سے پکڑ کر مجھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے رشد و ہدایت کا نور عطا کر، اور مجھے ہر قسم کے اپنے نفس کے شر سے بھی، مخلوق کے شر سے بھی، شیطان کے شر سے بھی، انسانوں کے شر سے بھی، مودیوں کے شر سے بھی، تمام جتنی بھی مخلوقات جو روح رکھتی ہے، جو غیر ذی روح ہے، ان کے شر سے تو مجھے محفوظ و مامون فرما۔ کہہ دو آپ بھی آمین، تاکہ ہم سب اس میں شامل ہو جائیں۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، کہا کہ اللہ کی اگر رضا حاصل کرتے ہو تو پھر اس کی عبادت سے اس کی رضا حاصل کر سکتے ہو، اور اگر تم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کے روز قیامت جلوہ میں کھڑا ہونا اور اس کا قرب اور قبولیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور کی ان تعلیمات کو اطاعت کی زندگی میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ایک سنہری اور ایک خوبصورت اپنے آپ میں ایک یقین اور تیقن کے ساتھ ان 2 کاموں کو کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم درجات کی بلندیوں پر پہنچو، اطیع اللہ بھی ہو، اطیع الرسول بھی ہو، اور پھر اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے قرآن کا خلاصہ تفسیر کا مولانا احمد علی لاہوری نے یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت سے اس کی رضا حاصل کرو، اور اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت سے رسول اللہ کی قبولیت اور رضا حاصل کرو، اور اسی طرح 3 نمبر پر کہا اگر تم بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کر کے خلوص دل کے ساتھ محبت اور درد رکھتے ہوئے
ساری امت کے ان ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مشکلات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، چاہے پڑوسی ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے بہنیں ہیں، چاہے قریبی عزیز ہیں، چاہے دور کے ہیں، چاہے اس ملک کے ہیں، چاہے ملک سے بہر غزہ کے ہیں، فلسطین کے ہیں، ان کے لیے کم سے کم ادنا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی دعا تو کر لیا کرو، ورنہ پھر بچت بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال مختصر، تو اللہ جی کا لفظ جو ہے یہ علماء، مفکرین اور محدثین، اور جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا مولانا سرفراز صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق کے مطابق جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی نیت میں یہ نہیں ہے تو اس کی نیت پر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے ہم خدا کا لفظ کہتے ہیں تو خدا کا لفظ یہ ہے کہ جس کا کوئی نہ پہلے ہو نہ بعد میں، وہ خود ہو۔ اب لفظ تو خود ہو لیکن کلمہ اللہ کا لفظ زیادہ خوبصورت ہے، تو کوئی اگر خدا کا لفظ بھی کہہ دیتا ہے، جیسے کہ ہماری شروع سے کتابوں میں معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی تفاسیر کو جو میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی میرے دادا جی کے استاد سے اور ان کے ہم اثر تھے، ان کے ساتھ وہاں پر یعنی ان سے پڑھتے بھی رہے، تو یہاں تک کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں اگر الفاظ ہمیں اچھے مل رہے ہیں تو ان کا استعمال کیا جائے، اور نیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ جی بھی کہہ دیا ہے تو اس کو کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے یا اس کو توہین نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ جی کے لفظ سے احتراز کیا جائے اور اس کو نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ عز و جل کہیں، اللہ پاک کہیں، ہم خالی اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ بے شک وہ ہے جس کو پکارنے میں وہ ایک نام سے فوراً جواب دیتا ہے، مگر تمہیں حق نہیں کہ تم جب میرے اللہ کا نام پکارو تو اس کی حمد و ثنا یہ ہے کہ تعالیٰ کہو، عز و جل کہو، پاک کہو، منور کہو، نور کہو، نور نور علی نور کہو، یہ ہے میرے اللہ کی شان۔ سمجھے؟ تو بہرحال یہاں یہ آیت جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اب اس کے بعد آئی کہ یہاں یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلے بھی آیات جناب گزر چکی ہیں تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، کہ جس میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے جس کے ساتھ کوئی اس کا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی مساوی نہیں، اس کا کوئی معتدل نہیں، یعنی اس کے برابر نہیں، اس کا کوئی کفات میں کفت نہیں، یہ سب قرآن نے بتائے ہیں۔ اب ان کے الگ الگ معنی ہیں، بہرحال مختصر الحی القیوم، جو اپنے اندر سے خود ہی زندہ ہے اور اپنی طاقت سے وہ قائم ہے، سبحان اللہ، جو خود ہی زندہ ہے اور وہ خود ہی اپنی طاقت سے قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ پروف اس چیز کا ہوتا ہے جو محدود ہو، لمیٹڈ ہو، بات ختم ہو۔ ہم اس کو محدود کر کے ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا ہے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایسی کتاب کو جو حق ہے۔ اللہ بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، ملائک بھی حق ہیں، جنات بھی حق ہیں۔ یہ ساری ہماری آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ساری تحقیق حق کی اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو کہ اس سے پہلے ہے۔ بین یدیہ کے لفظی معنی ہے ان کے ہاتھوں میں۔ کیوں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ آل عمران اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے جس کی 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس آل عمران کو آل عمران اس لیے کہا ہے کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیدائش ہے وہ سیدنا مریم سے ہے، اور سیدنا مریم یہ سیدنا عمران کی بیٹی ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایک واقعہ جو تفصیل سے پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ سیدنا
مریم علیہ سلام علیہ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور سیدہ مریم سلام علیہ کے جو والد، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے عمران، اور ایک سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اس سورت کو سورہ آل عمران اس لیے کہتی ہیں کہ اس میں سیدنا مریم کے والد عمران کا ذکر ہے اور ان کی اولاد کا ذکر ہے، جو کہ مسجد اقصی کے امام و خطیب تھے۔ اور پھر آل عمران سے مراد یہاں عمران بن ماسان سے کے ساتھ یہ وہ ہیں کہ ان کی اولاد ہے، جن میں پھر آگے ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ایسے ہی جس کا ذکر آگے اگلے رکوع میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اسی صورت میں انہیں کے یعنی کہ خاندان کی ہے، جو سیدنا مریم کے خاندان سے حضرت عمران کا تعلق ہے، حضرت عمران کے خاندان سے سیدنا مریم کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمران کی جو بیوی تھی یعنی مریم علیہ السلام علیہ کی والدہ، وہ حنا تھی، حنا دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ حنا۔ اور اسی طرح جو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حنا کی بہن تھی، اس لیے سیدہ مریم سلام علیہ کی جو ماں حنا تھی وہ بہن تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جو تھی، اس کی بہن تھی۔ اس بہن کی وجہ سے وہ سیدہ مریم کی بھی کیا ہو گئی؟ خالہ ہو گئی۔ تو اس لیے سارا ذکر اس میں آگے تفصیل سے آئے گا۔ یہاں مختصر میں نے تھوڑا سا تعارف اس سورت آل عمران کی اس سورت میں بتا دیا۔ اب مختصر ذکر ہم صرف اس نجران کے ان عیسائیوں کا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ نجران کے جو عیسائی جو فتح مکہ کے بعد جو آ کے انہوں نے آپ کے پاس آ کر جب دیکھا کہ اب حضور کی حکومت یمن کے علاقے نجران تک پہنچ چکی ہے، تو لازم ہے ایک دن ہمارے اوپر ان کی چڑھائی ہو سکتی ہے اور پھر ہم اس وقت کہیں مارے نہ جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جا کر ان کے سامنے سر تسلیم خم کر کے جزیہ دینے کے لیے، جس کو ٹیکس کہتی ہیں، جو کافروں پر ہوا کرتا تھا، غیر مسلموں پر ہوا کرتا تھا، وہ مقرر کر کے ہم اپنا تحفظ لے لیتے ہیں۔ اسی تحفظ کی خاطر ابن ابی حاتم نے اور ربیع بن انس نے انہوں نے ان افراد کا جو کہ عیسائیوں کی طرف سے جو آئے تھے، ان کی بعض نے 14 کی تعداد بتائی ہے، بعض نے اس کی 60 بتائی ہے، بعض نے اس کی 80 بتائی ہے۔ اور اسی طرح وہ سواروں پر یعنی سواریوں پر شاہانہ انداز سے وہ سوار ہو کے آئے۔ وہ کوئی غریب نہیں تھے، اپنے علاقوں کے بڑے بڑے امیر ترین لوگوں میں تھے، اور ان میں 3 بڑے سردار بھی تھے۔ ان 3 بڑے سرداروں میں ایک عاقب تھا، ایک سید تھا، اور ایک ابو حارثہ بن علقمہ۔ ابو حارثہ بن علقمہ، ان تینوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان میں ان کے سردار تھے۔ ایک تو ان کا بحیثیت حاکم، عاقب جو تھا وہ ان کا کیا تھا؟ سردار تھا، اور بحیثیت امیر ان کا سید تھا، اس کا نام سید تھا، اور بحیثیت روحانی اور بحیثیت مذہبی پیشوا پادری وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ بہرحال ان کے بارے میں اتنا ضرور ہے تاریخ کی کتابوں میں، اگرچہ اس کی تفسیر تشریح کوئی اتنی تحقیق شدہ نہیں ہے، لیکن جب سیدنا علی مرتضیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا اور آپ نے کہا وہاں سے صدقات وصول کر کے لاؤ، تو معلوم ہوا صدقات تو مسلمانوں سے وصول کیے جاتے ہیں، یا نفلی یا واجبی زکوٰۃ، یا دوسرے یا عشر اور 20ویں جو زراعت سے ہوتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو معلوم ہوا وہ مسلمان ہو چکے تھے، ورنہ اس سے پہلے یہی نجران کے یہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، تو انہوں نے جب آپ کے پاس آ کر ٹھہرنا چاہا تو تعداد بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو اپنے مختلف صحابہ کے گھروں میں مت رکھیں، کیونکہ حضور کے پاس گھروں میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جہاں سارے کے سارے یہ وفود، یہ بڑا سب سے بڑا وفد یہی تھا کہ جن کو ایک جگہ ٹھہرایا جا سکے یا ایک گھر میں ٹھہرایا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پھر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम एक जगह सारे रहना चाहते हैं, हम अलग अलग नहीं रहना चाहते। देख लें, अंदाजा करें, ये होती है जमात। आज हमारे मुंह इधर उधर फिरे हुए हैं। और फिर देखिए आगे, उन्होंने कहा कि अगर घरों में गुंजाइश नहीं है तो फिर हमें मस्जिद नबी का इतना बड़ा मैदान है, इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर अगर बिस्तर तो नहीं लग सकते, हम जमीन पर हम चटाइयाँ बिछा के सो सकते हैं। उस वक्त मस्जिद नबी की ज़मीन ऐसी तो नहीं थी जैसे आज कारपेट, और उस वक्त तो कंकरीली मिट्टी और उसके अंदर पत्थर छत्तर सब कुछ थे। मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की मस्जिद नबी, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। तो हुजूर ने उनको इजाज़त दे दी। जब इजाज़त दी तो वहाँ पर रहते हुए उनको पाक हालत में रहने की इजाज़त दी गई, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा हम तो अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे। हुजूर ने कहा तुम्हें अपने मज़हब के मुताबिक नमाज पढ़ने की भी इजाज़त है। यहाँ तक कि फिर वो आए, हुजूर के सामने बैठे, और जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने सैयदा मरियम सलाम अलैहा का जब जिक्र किया, और सैयदना ईसा यसू मसीह कालिमतुल्लाह रूहुल्लाह का जिक्र किया, तो उन्होंने उसे इब्नुल्लाह कह के पुकारा। जब इब्नुल्लाह कह के पुकारा तो अल्लाह के पाक पैगंबर महबूब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना कहा कि तुम जब उसको अल्लाह का जुज करार देते हो और अल्लाह का शरीक करार देते हो, तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि क्या इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, जो आगे जिक्र आ रहा है, खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। ये है ना कुरान में। अल्लाह के पाक पैगंबर ने ये कहा कि तुम ईसा को अल्लाह के बराबर कह रहे हो, अल्लाह का जुज करार दे रहे हो, अल्लाह का बेटा करार दे रहे हो, और 3 in 1 या 1 in 3 कहकर मरियम और अल्लाह और ईसा को, या मरियम या ईसा और जिब्राइल और अल्लाह को तुम 3 खुदाओं का एक खुदा, इन तीनों के अंदर एक खुदा की तौहीद के कायल हो। हैं एक खुदा की तौहीद के कायल, 3 खुदाओं के कायल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कभी अल्लाह जो है ईसा के अंदर है, कभी अल्लाह जो है मरियम के अंदर है, अल्लाह एक है। इसलिए तौहीद में वो हैं, लेकिन वो तौहीद आज ऐसी उनकी है जैसा कि हमारे नाआकिब और नवाकिफ और उन जहल तबके के पीरों फकीरों की है, जो कब्रों पर आज चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजर नियाज करते हैं, खाने बांटते हैं। सब हराम है, सब हराम है। जो किसी कब्र पर बहैसियत तकर्रुब कोई चीज वहां पर उस कब्र के ऊपर ठहर कर तकसीम उसके नाम से करे, वो हराम है। कल खिंजीर व दम, जैसे सूअर का गोश्त हराम है, ऐसे ही जैसे खून हराम है, ऐसी वो नजर नियाज भी हराम है। हाँ, अगर नीयत अल्लाह की तरफ है लेकिन अमल उनका जहलियत की वजह से है तो हराम नहीं कहेंगे, बिदत का शिकार कहेंगे। ऐसे लोगों से भी अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, ऐसे लोगों के शर से भी उम्मत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, मुख्तसर करता हूं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले तो ईसा के खुदा होने का या खुदा का बेटा होने का जो वो तसव्वुर रखते थे उसकी नफी इस सूरत में पूछी। तो फिर आपने उनसे सवाल करना शुरू किया, क्या ईसा अलैहिस्सलाम बगैर माँ के पैदा हुए थे? अगर वो बगैर माँ के पैदा हुए होते तो आदम फिर उनसे ज्यादा बड़े खुदा हैं नऊजुबिल्लाह, और खुदा के नऊजुबिल्लाह ज्यादा बेटे हैं कि जो न माँ के और न बाप के बगैर पैदा हुए। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसला आदम। अगर ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं और बाप तुम उसके रब को कहते हो, तो फिर आदम तो बाप और माँ के बगैर पैदा हुए हैं, तो फिर अल्लाह को उसका रब और माँ और बाप क्यों नहीं कहते? एक तो यह सवाल। कहा क्या ईसा माँ के पेट से पैदा हुए? कहा हाँ, ये तो मानते थे ईसाई। तो क्या अल्लाह बगैर, जो कि जिसका ना कुफुवन अहद है, लम यलिद वलम यूलद, क्या वो पेट रखता है या जनता है या वो जना दिया है? कहा नहीं, लम यलिद वलम यूलद। इधर तो तौहीद तुम्हारी पूरी हो रही है, उधर तुम दूसरा कीदा ये रख रहे हो कि अल्लाह का बेटा है। कितने खूबसूरत अंदाज से अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों से जब ये सवाल किए, तो फिर उसके बाद फिर आपने फरमाया काना ईसा याकुलु, काना ईसा यशरबु, काना ईसा हदसन। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ईसा तो वो थे कि जो खाते भी थे कि नहीं खाते थे? कहाँ खाते थे। क्या नहीं पीते थे? वो यशरब, कहाँ पीते थे। कहा वो फिर हदसन, क्या कदाए हाजत नहीं करते थे?
کہا کرتے تھے تو کیا اللہ قضاء حاجت کرتا ہے؟ کیا اللہ کھاتا ہے؟ کیا اللہ پیتا ہے؟ نہیں، یہاں بھی انکار ہو گیا۔ پھر فرمایا آپ نے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی اللہ کی طرح ہے اور اللہ بھی عیسیٰ میں ہے اور عیسیٰ اللہ میں ہے، گویا کہ وہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ تو چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا اللہ تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو مردہ بھی کرتا ہے زندہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا اللہ وہ ہے، تو اس نے بھی کہہ دیا اس نمرود نے کہ انا احیی و امیت۔ تو پھر ابراہیم نے کیا کہا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اگر تیرا ہونا خدا ہے یا عیسیٰ کا ہونا خدا ہے تو پھر زمین و آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اور مشرق سے سورج کو کون نکالتا ہے؟ مغرب میں سورج کو کون غروب کرتا ہے؟ جس نے زمین و آسمان کو حی القیوم تھاما ہوا ہے اور خود بھی قائم بالذات ہے، تو پھر اس کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ وہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو کہا پھر تمہیں کہنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کی روح کلمت اللہ ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھونک روح کی تو اس سے آدم بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، ایسے ہی مریم کے پیٹ پر اللہ نے اپنی روح عیسیٰ ابن مریم کی، جو کہ ان کے اوپر بغیر باپ کے جب جبرائیل کو بھیج کر اللہ نے ان پر پھونک مروائی، کیونکہ جبرائیل نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، تو پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سیدہ مریم سلام علیہا سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جیسے باپ کے بغیر بیٹا پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے اور ماں کے بھی حضرت آدم کو اس نے پیدا کیا۔ تو پھر ان کی عقل ٹھکانے آئی اور کچھ ان کی ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنے سرداری کا خوف تھا کہ ہم اگر مسلمان ہو گئے، جیسا کہ اور بھی ایسے حضرات تھے کہ اگر ہرقل جو بادشاہ روم تھا وہ بھی اس وجہ سے پہلے اس نے اقرار کر لیا تھا، بعد میں جب اس نے دیکھا کہ میری قوم میری مخالف ہو رہی ہے اس نے حضور پر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایسی ان کی بھی دل کے اندر صرف یہی خوف تھی کہ کہیں ہم سرداری کے اس تاج سے محروم نہ ہو جائیں، چلو بھائی اتنا کر لیتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے جزیہ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان پر جبر نہیں کیا کہ تم کلمہ پڑھو یا پھر تم پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر تسلیم خم ہو کر جزیہ دو، ہم تمہیں امان دے دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 حلے، 2000 کپڑوں کے جوڑے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 کپڑوں کے جوڑے ان کافروں سے اس پر آپس میں کیا کیا؟ اتفاق کیا اور کہا کہ ہم آپ سے شعبان کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں 1000 کپڑوں کے جوڑے لیں گے، تب تمہیں امان بھی ہے اور تمہارے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمیں یہ بتائیں، جو اس وقت کے بہت بڑے اپنے آپ کو خدا اور سپر پاور طاقت کہتے ہیں اور وہ کسی کی سرزمین سے گزریں، کسی کے علاقے سے گزریں، انہیں کیا حق ہے کہ تم ہمیں روکو؟ انہیں کیا حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہم تم سے یہ کہیں گے وہ کہیں گے؟ اگر تم چودھری ہو تو وہ بھی چودھری ہیں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ایٹم بم بنانے کی تو وہ بھی ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ انسان سب برابر ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں صرف اس پاور والی ذات اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ سے ڈر گیا، کائنات مخلوقات ساری کی ساری اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ غالب علی امری، جس نے اللہ کے نام کو بلند کیا اللہ اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے حکمرانوں سے، مسلمانوں سے، مسلم حکمرانوں سے، عرب حکمرانوں سے کہ عیاشی کی زندگی چھوڑو اور ملک کو لوٹنے کی زندگی چھوڑو اور اپنے اندر ایک جذبہ ایمان کو پہلے بلند رکھو اور پھر جذبہ ایمان کے ساتھ جذبہ خدمت خلق اپنی رعایا کے ساتھ وہ کام کرو جو کام تم اپنے ساتھ کرتے ہو، جو فیسلٹیز تم اپنے آپ کو دیتے ہو، جو تم سہولیات اپنے لیے رکھتے ہو، وہی ساری سہولیات یا تو عوام کو دو یا پھر عوام کی شانہ بشانہ برابر ہو کے اس زندگی کو پھر گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب تو تمہارا وجود اور تمہارا حکم
تمہاری بات اولل امر آئے گی، ورنہ اس کے بغیر تم اولل امر کہنے کے کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ نہ اسلام میں جمہوریت ہے اتنی کہ جس سے کوئی بھی قانون بنا دیا جائے کہ جس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ قانون اگر جمہوریت کا شرعیت پر اگر جمہوریت کے ساتھ ہے تو اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہ سب سے مقدم ہوگا، ورنہ سارے قوانین، تمہارے سارے احکام، تمہارے سارے دستور، تمہارے سارے کے سارے قوانین وہ ہمارے پاؤں کی نوک پر ہوں گے۔ جو محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، صحابہ کی عزت اور عظمت، اللہ کی توحید اور اللہ کی حاکمیت کو جب تک کہ مکمل تسلیم نہیں کریں گے، اور اس ملک کے اندر اسلام کی عادلانہ نظام شریعت کو، بغیر سود کی معیشت کو اور بے حیائی اور زناکاری اور لغویات و بدکاری کو جب تک کہ آپ اس ملک سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک تم یہ امید مت رکھو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اولل امر کا تغمہ اس وقت تمہیں ملے گا تمغہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے خود تابع ہو جاؤ گے۔ آئیے ہم بھی مل کے دعا کرتے ہیں اور آپ بھی مل کے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور اس ملک اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں اپنے دین اور عادلانہ نظام شریعت اور آئین شریعت کو نافذ فرما کر ہمارے دلوں اور آنکھوں کو ٹھنڈا فرما کر ہم سب کو، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو دین دنیا آخرت کی ساری رحمتیں برتیں اور اپنی عنایات، عطایات اور کرم اور فضل اور احسان بے کثیر اور بہت نہ تمام نہ ختم ہونے والا ہمیں اس قدر عطا فرما کہ ہم اس دنیا میں بھی جنت جیسی زندگی گزار سکیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں پہ اللہ تو یہ جاری فرما اور ہماری زبانیں یہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر روز قیامت بھی جنت ہماری منتظر ہو اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اللہ حضور کی شفاعت سے جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا